اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرو، اس کی خود تفسیر آگے بیان ہو رہی ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. ایک دو مفسر نہیں، جمہور مفسرین کا قول ہے، تمام تر تفاسیر کے اندر یہ قول نقل ہے کہ وارکعوا مع الراکعین کا معنی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. جماعت کے دو فائدے، ایک موٹیویشن ہے اور ایک اس کا فلسفہ ہے. موٹیویشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ تنہا نماز پڑھنے سے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب 27 گنا زیادہ ہے، 27 ٹائمز. آج کل کمپنی اگر بونس دیتی ہے 4 ٹائم سال میں بونس دیتی ہے تو اس کو بڑی اچھی کمپنی سمجھا جاتا ہے. 4 گنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 دفعہ 27 گنا ثواب بڑھا کے دے رہے ہیں. 10 گنا تو ویسے ہی ہے، ہر ایک نیکی پہ ہر مسلمان کے لیے 10 گنا ثواب. 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 50 نمازوں کا ثواب. پھر اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ 50 نمازیں ملٹیپلائی بائی 27 ٹائمز کر دیجئے، کتنا زیادہ ثواب ہے. لیکن وہ جو 4 ٹائم سیلری ہے وہ دکھ رہی ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، یہ دکھ نہیں رہا. فرق یہ ہے، ثواب دکھ نہیں رہا، آخرت میں دکھے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی. اب یہ موٹیویشن جو 27 ٹائمز آپ کو ثواب کسی مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ دیا جا رہا ہے، اس کی ایلوکیشن ہے. خود بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک شخص نہ وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس کے ہر ایک قدم پہ نیکیوں کا اضافہ ہوگا، درجات کی بلندی ہوگی، خطا معاف ہوں گی. جب وہ مسجد میں پہنچ جائے گا اور نماز میں ابھی وقت ہوگا، نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، تو جتنی دیر وہ بیٹھے گا اتنی دیر اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد وہ جتنی دیر بیٹھے گا اپنے مصلی پہ، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ان سب کو اگر ملایا جائے تو یہ 27 ٹائم 27 گنا ثواب بن جاتا ہے. یہ اس کی ایلوکیشن ہو گئی. یہ ہے موٹیویشن، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہر مسلمان نے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے لیے جماعت کی نماز یا نماز یہ انفرادی عمل نہیں ہے، یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، سوشل ایکشن ہے. نماز جماعت کے ساتھ 5 وقت ایک مسجد کے اندر مسلمان جمع ہوں گے، یہ سوشل ایکشن ہے. پھر ایک ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کی نماز ہوگی، یہ پلیٹ فارم دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوشل ہونے کے لیے، اس سے بڑا ہے. اس کے بعد ایک سال میں 2 دفعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمان ایک عیدگاہ کے اندر جمع ہوں گے. اور بڑا سوشل پلیٹ فارم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اور بھی دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوشل پلیٹ فارمز دیے مسلمانوں، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، اور بڑے بڑے دیگر اجتماعات. تو نماز کی جماعت یہ ایک سوشل ایکشن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 پرنسپل بیان کیے جو پاکستان کا نیشنل موٹو بھی ہے: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. فیتھ ایمان، یونٹی اتحاد، ڈسپلن نظم. یہ تینوں چیزیں تیار ہوگا کوئی شخص اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. اگرچہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے فائدے میں فیتھ تو ہے، ایمان تو ہے، کچھ حد تک ڈسپلن بھی ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پہ مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقت پر. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حق صبح کے وقت میں رکھا ہے وہ اللہ دوپہر میں قبول نہیں کرے گا. جو دوپہر میں رکھا ہے وہ شام میں قبول نہیں کرے گا. جو شام میں رکھا ہے وہ رات میں قبول نہیں کرے گا. ہر وقت پر نماز پڑھنی، یہ ڈسپلن ہے، نظم ہے. اسی طرح قبلہ رخ ہونا ہے، یہ بھی نظم کا حصہ ہے، ڈسپلن ہے. کپڑے صاف ہوں، پاک ہوں، جگہ صاف ہو، پاک ہو، اور دیگر چیزیں ہیں. جو انفرادی طور پہ نماز کوئی شخص پڑھتا ہے اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں آتی ہیں. لیکن ایک اضافی چیز، ایک بہترین فیچر ڈسپلن کا، وہ ہے صف بندی. یہ وہ اصل چیز ہے جس کی بنا پر نماز کو جماعت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. صف بندی ہوگی، یہ ڈسپلن کا اصل فیچر ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صف بہت پسند ہے۔ 2 صورتیں قرآن مجید کے اندر اسی نام سے، سورۃ الصافات والصافات صفا، قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صف باندھنے والوں کی جو قطار باندھ کے کھڑے ہوئے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الصف، ایک اور نام صف کے نام سے سورت ہے پوری، سورۃ الصف۔ تو یہ صف بندی صحیح ہوگی نا اگر، تو پھر تمام صفیں اچھی ہوں گی، تمام صفیں بہترین ہوں گی۔ دنیا کے اندر جتنی افواج ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب صف بندی قطار بناتے ہیں، ایک ساتھ پریڈز ہوتی ہیں، ایک ساتھ پیر اٹھائیں گے پیر رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ رکھیں گے، ایک ڈسپلن ظاہر کرتے ہیں، نظم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بالکل منظم ہیں۔ یہ علامت اس بات کی۔ اسی طرح نماز با جماعت، ایک ساتھ رکوع ہو رہا ہے، ایک ساتھ قیام ہو رہا ہے، ایک ساتھ رفع الیدین ہو رہا ہے، ایک ساتھ سجدہ ہو رہا ہے، ایک ساتھ سلام پھیر رہا ہے۔ یہ نظم ہے، مسلمان دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے منظم ہیں۔ ایک صف ہے نماز کے اندر، مسجد کے اندر، دوسری صف ہے جہاد کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں صف بنا کر۔ کیسی صف؟ سیسا پلائی دیوار جو ہل نہیں سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی، گر نہیں سکتی، مضبوط ہے۔ جب یہاں مساجد کے اندر صفیں سیدھی ہوں گی تو وہاں جہاد میں بھی صفیں سیدھی ہوں گی۔ یہاں دنیا کے اندر 2 صفیں، اسی طرح آخرت میں بھی ایک صف ہے جو آخرت میں اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، وہ صف کی شکل میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عرضوا علی ربک صفا، پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صف بنا کر، صف بندی بھی ہوگی۔ اسی طرح فرشتے بھی صف بنائے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن قیامت کے روز روح یعنی جبریل امین اور تمام فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوں گے۔ یہ صف کی اتنی امپورٹنس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ صف بندی یہاں پہ اگر صفیں سیدھی ہوں گی، دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کی صفیں سیدھی ہوں گی، اپنی اپنی الگ الگ مسجدیں نہیں بنائی ہوئی ہوں گی، سب کی ایک ہی مسجد ہوگی، تو پھر دشمن کا مقابلہ ہو سکے گا۔ یہاں صف صحیح ہوگی تو وہاں بھی صف صحیح ہو جائے گی، یہاں صف صحیح نہیں ہوگی تو وہاں بھی صف صحیح نہیں ہوگی، اور جو حقیقی طور پہ جو صحیح دشمن ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپس میں لڑیں گے۔ جب آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، سب کی اپنی مسجدیں ہوں گی، تو بیرون جو دشمن ہے حقیقی اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ جہاد ختم ہو جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے آج، آپس میں لڑوا دیا، مسلمانوں کی مسجدیں الگ کروا دیں، صفیں الگ ہو گئیں، صفوں میں اب خلل پیدا ہو گیا، اب لڑنے والا کوئی نہیں، مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، آپس میں توڑ دیا، اب جس کو چاہے ختم کرتے جاؤ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔